یہ سسٹم، یہ خوبصورت اسکرینز اور ٹیکنالوجی سے مزین پولیس کا یہ ادارہ یہ یقیناً پولیس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ایک قابل فخر اقدام ہے۔ ابتدائی طور پر آزاد کشمیر سیف سٹی صرف آزاد کشمیر کے چند اضلاع میں قائم کی گئی ہے۔ یہ یقیناً قابل تحسین اور قابل فخر ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں سیف سٹی کے بارے میں بتائیں گے، دیکھیں گے کہ یہاں پر آزاد کشمیر کی پولیس کس طرح شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ معاشرے کو محفوظ بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اس کے لیے مختلف ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جن سے جرائم کی شرح کو کم کیا جا سکے۔ احوال کشمیر میں میں ہوں میزبان عرفان اکرم۔ احوال کشمیر میں آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں قائم کیا گیا سیف سٹی پروجیکٹ۔ مظفر آباد کو سیف سٹی بنانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹس جاری ہیں۔ مصنوعی انٹیلیجنس کے ایڈوانس فیچرز شامل کیے گئے ہیں۔ کیمروں کی مدد سے ویگلز نمبر پلیٹ چیکنگ کا نظام متعارف کروایا گیا ہے۔ مظفر آباد کا کوئی بھی شہری براہ راست آئی جی آزاد کشمیر سے اپنی شکایات درج کروا سکتا ہے۔ آئی جی آزاد کشمیر سہیل حبیب تاجک آزاد کشمیر پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے محکمے میں نہ صرف اصلاحات کی بنیاد رکھی بلکہ شہریوں اور پولیس کے درمیان اعتماد بحال کرنے کے لیے عملی طور پر کوشاں ہیں۔ پولیس تھانوں کے انتظامی بجٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ پولیس تھانوں میں آنے والے مجبور ساحل کے لیے جلاد کے بجائے ریاست کے ماں جیسے تصور کا عملی مظاہرہ اور زیادتی کا شکار شہریوں کو پولیس کے ہاتھوں مالی استحصال کے خوف کے بجائے بے خوف ہو کر اپنی شکایت درج کرانے کے لیے آ سکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی آزاد کشمیر سہیل حبیب تاجک صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ سیف سٹی بنانے کے مقاصد کیا تھے اور اس میں کیا کیا چیزیں مینیج ہوتی ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے پولیسنگ میں، اور سیکنڈ جو ٹرینڈز ہیں، جو ڈیموگرافک ٹرینڈز ہیں، فار ایگزامپل اربنائزیشن ہو رہی ہے، تو جیسے جیسے اربنائزیشن ہو رہی ہے ہمارے لیے جو تفتیش میں اس میں مشکلات آتی رہیں، ان کو حل کرنے کے لیے پھر آپ سیف سٹی انٹروڈیوس کر لیتے ہیں۔ سیف سٹی کا یہ ہے کہ آپ ملٹیپل ایشوز جو گورننس کے ہیں، وہ کرائم سے ریلیٹڈ ہیں، وہ صفائی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ٹریفک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ آپ کی امپلائیز سے ریلیٹڈ ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پھر سیف سٹی سے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، مینیج بھی کر سکتے ہیں، اور گڈ گورننس کے لیے دس از امپورٹنٹ۔ مظفر آباد میں ہم نے سیف سٹی اس کا انیشیٹ کیا، اور جس میں اراؤنڈ 100 تک کیمرے لگی ہوئے ہیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ ہیں۔ اس سے ہم ابھی فردر ایک سٹیپ جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ اپروول دے دی ہے۔ 3 سیف سٹیز ہم جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے مظفر آباد، میرپور، راولا کوٹ میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سیٹ اپ ہم کوٹلی میں اور باغ میں آلریڈی انیشیٹ ہوا ہے۔ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی اے جے کے کا ایریا ہے وہاں ہمارے جو وہیکلز ہیں، لوگوں کی موومنٹ ہے، اس کو ہم مانیٹر بھی کر سکیں گے، اور اگر کسی کرائم میں انوالو ہوں تو ان کو ہم انٹرسیپٹ کر سکیں گے۔ صرف مظفر آباد کے سی سی ٹی وی کیمرے سے اب تک ہم نے کوئی 50 کرائمز ہیں جو ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہیں۔ گاڑی چوری ہو گئی، موٹر سائیکل چوری ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، گھر میں برگلری ہوئی، دکانوں سے چوری ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے ٹریس کیے ہیں تھرو سیف سٹی۔ اس کو ہم پھر فردر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اس میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہاں ٹورزم ہے اور فیوچر میں اور بھی بڑھتی جائے گی، تو کرمنلز کو اس ایریا میں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ہم فیشیل ریکگنیشن کی کیپیبلٹی ہے، اسی طرح ایل پی آر لائسنس پلیٹ ریڈر کیپیبلٹی بھی ہے کہ اگر کوئی چوری کی گاڑی اے جے کے میں انٹر ہو رہی ہے یا یہاں سے کوئی گاڑی چوری کی گئی تو ہمارا کیمرہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کرمنل ہے جس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے
پنجاب میں یا کے پی میں یا بلوچستان سندھ میں اور وہ یہاں انٹر ہو رہا ہو تو تھرو فیشیل ریکگنیشن ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہوگی کہ ہم اس کو اریسٹ ڈیٹین کر دیں. آپ کو یہ میں بتاتا جاؤں کہ ایک بہت اہم کیس تھا کنول مطلوب کا ڈڈیال میرپور میں, اور اس کو ٹریس کیا گیا تھرو سی سی ٹی وی کیمرہ. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایچ اے کے کی انٹری ایگزٹ پوائنٹس پر اور ان کی اربن سینٹرز پر ہم سی سی ٹی وی کیمرے اور جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو انٹروڈیوس کر لیں, تاکہ ہم لوگوں کو منیمم انٹرسیپٹ کرنے, لوگوں سے یہ پوچھ گچھ کہ آپ کدھر سے آ رہے ہیں, کدھر جا رہے ہو, کس کے پاس جا رہے ہو, ہم اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں. ہم تھرو ٹیکنالوجی, اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی, تھرو سی سی ٹی ویز, تھرو آئی ویس سسٹم, تھرو موبائل فون ڈیجیٹل سینٹینل ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. تو ہم آپ کا آئی ڈی کارڈ اس کو اسکین کر کے اس سے آپ کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم چیک کرتے جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے جو کرائم ہے وہ بھی ریڈیوس ہو رہا ہے اور جو سینس آف سیکیورٹی ہے پبلک میں وہ بھی بڑھ گئی ہے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کس حد تک اس سسٹم سے پولیس کو مدد ملی ہے, اور یہ کس طرح روایتی تھانے کے کلچر سے الگ ہے؟ دیکھیں جو کرائم ہے اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتا. انسان بائی نیچر اس کے جذبات ہوتے ہیں, وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے, وہ فراڈ میں انوالو ہو سکتا ہے, مرڈرز میں انوالو ہو سکتا ہے, تو وہ کرائم کبھی زیرو پر نہیں آ سکتا. لیکن اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ اس وقت کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے تو وہ کرائم نہیں کریں گے, یا اس جگہ پر کریں گے جہاں پر سی سی ٹی وی کوریج نہ ہو. سیکنڈلی اگر کوئی کرائم ہو جائے, بندہ اس کی آفٹر دی انسیڈنٹ ہمیں اس سے بڑی ہیلپ مل رہی ہوتی ہے کہ گاڑی کدھر سے آئی, کدھر چلی گئی, کس انٹری پوائنٹ سے انٹر ہو گئی, کس پوائنٹ سے ایگزٹ کر گئے. اسی طرح جو بندے ہیں کتنے انوالو ہیں, ہمیں ہر چیز اس کی انفارمیشن ہمارے پاس. تو ہمارے انالیسز میں, انویسٹیگیشن میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے دیٹ از ویری ہیلپ فل. جو تانے کی دو تین چیزیں ہیں, ایک آپ کی تفتیش ہے, تو تفتیش میں آپ کی پروفیشنلزم ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے ہم ابھی فارنسک لیب اسٹیبلش ہو رہی ہے ایچ اے کے میں, ساتھ اس کے انویسٹیگیشن ونگز ریز ہو رہے ہیں, کرائم سین وہیکلز وہ آ رہی ہیں. تو اس پروفیشنل کمپیٹنس کو ہم انہانس کر رہے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے جو تانے ہیں ان کو ہم سی سی ٹی وی کوریج میں لا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر تانہ جو ہے وہ میرے آفس میں, ڈی آئی جی کے آفس میں, ایس پی کے آفس میں وہ ویزیبل ہوگا اور اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. تو پولیس کی پرفارمنس امپروو ہوگی. اس میں جو اہم چیز ہے وہ پولیس کا بیہیویئر ہے, تو اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹریننگ کے دوران باقی چیزوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو فردر امپروو کیا جائے اور لوگوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ امپروو ہو جائے. اچھا سر, یہ پولیس ہے, نجی ادارہ ہے, اور اس میں کتنے اہلکار کام کرتے ہیں؟ جو انیشلی تو یہ جو سیف سٹی ہے یہ تو ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ بنایا کہ اس کے فائدے کیا ہیں. ان کو ہم ابھی 1-5 کی 5 منزلہ بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں, تو اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے اوپر کے فلور پر یہ سارے سی سی ٹی وی کیمرے ہم شفٹ کر کے اور پورے شہر کو اس کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو اس میں انٹیگریٹ کر لیں گے. باہر کے ملکوں میں ہم یہ سسٹم دیکھا کرتے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئی جی آزاد کشمیر ہیں, آپ کیا پیغام دیں گے عام عوام کو کہ وہ کس طرح اس سسٹم کو, ان چیزوں کو مینیج کرنے میں آپ کے ساتھ تعاون کریں؟ دیکھیں جو اے جے کے لوگ ہیں بڑے پیسفل ہیں, اور ہم نے جب بھی ان سے ان کی ہیلپ مانگی دے آر آلویز ویری سپورٹو.
وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہوں یا آزاد کشمیر کے لوگ جو باہر رہ رہے ہیں، ڈائسپورا ہو، وہ مکمل ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور میں آپ کی وساطت سے کشمیر کے لوگوں کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ پولیس کے ساتھ ان کی ٹوٹل سپورٹ بھی ہے، ہیلپ بھی کر رہے ہیں. اور اس میں ابھی میرپور میں جو گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے ابھی ان رول ہوگا، لیکن لوگ اتنے زیادہ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں ہماری تاجر کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، عام لوگ ہیں، ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ ہیں. اب تک کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں ہے سوسائٹی میں جس نے ہمیں نو کیا ہو. مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو سول سروس ہے، ہمارے جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یا جو بزنس کمیونٹی ہے، یا ڈائسپورا ہے، یا عام لوگ ہیں، وہ سارے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں. تو آئی ایم تھینکفل ٹو آل دیز پیپل. آئی جی صاحب کے یہی کہنا ہے کہ جب تک پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہم تعاون نہیں کریں گے، کسی کی طرح کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی بطربہ. ان سے ہم جانتے ہیں کہ سیف سٹی کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. سب سے پہلے تو بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ نے اس امپارٹنٹ ایونٹ جو ہمارا ہے اس کے اوپر مجھے ہمارے خیالات جو عوام اور ناظرین تک پہنچانے کے لیے آپ میرے پاس تشریف لائے. سیف سٹی بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل اب آئی ٹی کا دور ہے، ہر چیز کی جگہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی لے رہی ہے، تو اس میں کرائم کی سرویلنس اور ڈیٹیکشن کرنے کے لیے ایک سسٹم کو متعارف کرایا گیا. سی سی ٹی وی کیمراز شہر کے اس وقت تک تقریباً 50 پوائنٹ کے اوپر کیمراز ہمارے نصب ہیں جو پورے شہر کی کرائم کی ڈیٹیکشن بھی کرتے ہیں اور سرویلنس بھی کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کو ہم نے ٹریفک کے سسٹم کے ساتھ بھی منسلک کیا ہے کہ بنیادی طور پہ کسی بھی چوک کے اندر، کسی بھی جگہ پہ، کسی شاہراہ پہ اگر شہر میں ٹریفک میں کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے تو سیف سٹی کے اندر بیٹھا ہوا بندہ اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے اور وہ وہاں سے ہمارا ٹریفک والا بندہ وہ جا کے اس کو سسٹم کو ٹھیک کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی گاڑی چوری ہوتی ہے، کوئی دکان، اس سے پچھلے تقریباً 2 ماہ کے عرصے میں تقریباً 3 سے 4 گاڑیاں ہماری جو شہر کے اندر سے چوری ہوئی تھی وہ ہم نے ٹریس کی ہیں. اور مختلف چوریاں، مختلف موٹر سائیکل جو اس چوری ہوئے تھے وہ اس سیف سٹی کی مدد سے جو ہے ہم نے ان کو برآمد کیا ہے. اچھا سر، سیف سٹی پروجیکٹ کو شروع کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یہ کتنا فنکشن ہے یا مزید کتنا وقت اور لگے گا؟ ستمبر میں اس کو تقریباً آلموسٹ 5 ماہ ہو گئے ہمیں شروع کیے ہوئے ہے. اس میں ہمیں روز بروز اس میں کوئی نہ کوئی ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب اس میں نیا سسٹم ہم ایسا انسٹال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی کرمنل جس کا فوٹوگراف یا وہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی تو آپ سیف سٹی میں اس کو انڈیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو ٹریس کر کے دے دے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا کس وقت کس جگہ سے گزرا ہے اور کہاں کہیں اس نے ٹریول کیا یا کوئی مسئلہ ہے. تو وہ بھی تو 80% ہمارا سیف سٹی، چونکہ ابھی آئی ٹی جو پنجاب کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں پولیس کے لیے یا پولیس کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ بہت بڑی اپریسیشن دی کہ اتنے کم لاگت میں اتنا آپ نے بہترین پروگرام کیا ہے جو ہمارے پاکستان کے کسی بھی شہر سے کمپیریزن آپ اس کو کر سکتے ہیں. سیف سٹی کی کارکردگی سے آپ کتنا مطمئن ہیں اور آپ کی توقعات پر یہ کتنا پورا اترا ہے یہ نظام، اور اس کا دائرہ کار کیا مزید بڑھائیں گے؟ دیکھیں، میں تو سیف سٹی کی کارکردگی سے 100% مطمئن ہوں، بلکہ اگر عام عوام کو اس بات کا پتہ چلتا کہ تو وہ بھی ہم سے بھی زیادہ اس بات پہ مطمئن ہوں گے. لیکن بہتری کی برحال گنجائش موجود ہے. ایک نیا سسٹم انسٹال کیا ہے اور ایک نئی اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں تو اس میں بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے اور انشاءاللہ ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو گنجائش ہے اس میں ہم بہتری پیدا کریں گے اور زیادہ بہترین کریں گے اس کو تاکہ اس کی کرائم کی ڈیٹیکشن اور سرویلنس میں روز بروز بہتری ہو سکے. اچھا سر، روایتی تھانے کے کلچر کو اس نظام سے بدلنے میں کتنی مدد ملی ہے؟
100% انسپیکٹر جنرل پولیس نے جو نیا سسٹم متعارف کرایا ہے کہ تھانے کے اندر ایک ایسا بٹن انسٹال کیا گیا ہے، اب تو پورے آزاد کشمیر میں یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت مظفر آباد کے سٹی صدر اور سیکریٹریٹ میں اگر کوئی بندہ سائل ہمارا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ تھانے والوں کا بیہیو پراپر نہیں ہوتا ہے، وہ جسٹ وہاں پہ ایک بٹن پہ کلک کرے گا اور انسپیکٹر جنرل پولیس یا ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس اس کو ان سے بات کرنے میں وہ بات کر سکتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنی شکایت بھی نوٹ کرا سکتا ہے۔ تھانے کے اندر بھی سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہیں، اور جو بھی کوئی مسئلہ اگر کوئی کہیں کال کرنی ہو، دیکھنا ہو، پڑتال کرنا ہو، تو وہ وہاں سی پی او سے بیٹھ کے، ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہاں سے بیٹھ کے اس کو پڑتال سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بہتری جا رہی ہے، اور لوگوں کے رویے بھی، پولیس کے بھی وہ رویہ جو آج سے اب 10 سال یا 20 سال پہلے کی پولیس تھی، اب وہ پولیس بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ابھی جو لاسٹ ٹائم جو بھرتی ہوئی تھی، کورس کر کے جو لڑکے ہمارے پاس آئے تھے، تو میں آج ان کا دیکھ رہا تھا، سی وی ان کی چیک کر رہا تھا، جس میں سے 39 لوگ جو ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے 10 ایف ایس سی ہیں، ایف اے اور ایف ایس سی ہیں، باقی سب لوگ جو ہیں وہ ایم ایس سی ہیں اور ایم اے ہیں۔ اب اتنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے رویے انشاءاللہ وہ بہتر پائیں گے آپ لوگ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ایس پی اقبال صاحب، ہمیں یہ بتائیں گے کہ سیف سٹی کے جو پروجیکٹ جو ہے کیسے کام کرتا ہے، یہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتائیں۔ تھینک یو سو مچ عرفان صاحب۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماڈرن پالیسنگ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک نیا روپ لے رہی ہے، ٹیکنالوجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز جو ہیں، آئی سی ٹیز جو ہیں، وہ پالیسنگ کے اندر جو ہے وہ ناگزیر ہو چکے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ٹیکنالوجی سے ہٹ کے پالیسنگ کو انشور کر سکتے ہیں تو دیٹ از بیسیکلی اے پائپ ڈریم، یا اس کو میں ڈے ڈریمنگ کہوں گا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو عصر حاضر کی ضروریات ہیں کہ آپ نے کرمنلز کی سرویلنس بھی کرنی ہے، ہر روز جو ہونے والی ایکٹیویٹیز ہیں سوسائٹی کے اندر ان کی مانیٹرنگ بھی کرنی ہے، ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، آپ نے ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے، تو دیر آر نمبر آف تھنگز دیٹ are happening right at the moment in our society۔ تو اس کی پراپر سرویلنس کرنے کے لیے تو سیف سٹیز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے تمام میٹروپولیٹنز کے اندر بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتھارٹیز بنائی گئی ہیں۔ لاہور میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ سیف سٹی کے نام سے شروع کیا گیا، اسلام آباد میں شروع کیا گیا، اسی طرح سے منی بجٹس کے اندر رہتے ہوئے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ سیف سٹیز شروع کیے گئے۔ تو ہمارا بھی چونکہ علاقہ جو ہے اس حوالے سے ولنریبل بھی ہے، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں چیزوں کو انشور کرنا ہوتا ہے، تو وی ڈیسائیڈڈ کہ وی شوڈ ہیو اے سیف سٹی ہیئر ان مظفر آباد۔ اسی چیز کو آگے لے کے ہم چلے تو الحمدللہ ہمیں مظفر آباد کے اندر ہی ہمارے جو ٹیکنالوجی بیسڈ ایک برین تھا وہ ہمیں مل گیا۔ نعیم ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے مل کے یہ ماشاءاللہ پروجیکٹ شروع کیا، اور اللہ کا بڑا فضل ہوا ہمارے اوپر کہ ہم نے ود ان شارٹ سپین آف ٹائم یہ پورا کا پورا پروجیکٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کمپلیٹ کر لیا۔ اس میں کچھ فیزز میں اس کو ہم نے رکھا۔ ایک فیز اس کا وہ تھا کہ جو اس کی ٹیکنیکل چیزوں کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو ایٹ ارلیسٹ ہم نے کیا، پھر اس کی جو ڈسپلے سے ریلیٹڈ چیزیں تھی اس کے لیے ایک ہم نے فیز رکھا، تو وہ ہماری چیزیں مکمل ہو گئی۔ ابھی ہمارا ایک فائنل فیز ہے جس میں ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے ٹو انٹری پوائنٹس، ایگزٹ پوائنٹس، اور وہ حاصل ایریاز جو شہر سے مضافاتی علاقوں میں ہیں تو ان کو بھی ہم کنیکٹ کریں گے ہمارے سیف سٹی کے اندر۔ ابھی جو جتنے شہر کے وینٹیج پوائنٹس ہیں جہاں سے مطلب ٹریفک کی موومنٹ ہے یا ادروائز وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، یا شہر کا ایریا ہے، یا مارکیٹس ہیں، یا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، بینکس ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنے ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز وغیرہ ہیں، ان کو کور کرتے ہوئے ہم نے تقریباً 70 کے قریب کیمرے جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں، اور اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ کیمرے جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، کسی ایک
جگہ پہ ہم نے فکسڈ کیمرہ لگایا ہوا ہے, کسی ایک جگہ پہ پی ٹی زی کیمرہ لگایا ہوا ہے. پی ٹی زی کیمرہ دیٹ از بیسیکلی ڈوم کیمرہ جو چاروں طرف موو کر سکتا ہے. وہ یہاں سے ہم اس کو جوائے اسٹک کے ذریعے موو کرتے رہتے ہیں, وہ چاروں طرف دیکھ سکتا ہے. اس کی زومنگ کیپیسٹی بھی ہوتی ہے, وہ کسی گاڑی کے نمبر کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, کسی کے فیشل ریکگنیشن میں بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اب یہ جو ہم نے یہ پورا کا پورا ایک مطلب ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی, اس میں ہم نے جو ماڈرن بیسیکلی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کا سارا سسٹم اسٹیبلش کیا ہے. اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے فیچرز ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جو کیمرہ ہم نے یہاں پہ انسٹال کیا ہے, اس کے اندر ایک ان بلٹ فیچر ہے. وہ کرتا کیا ہے کہ ہم نے یہ ہمارا کرمنل ریکارڈ جو ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ جو بھیمر کا رہنے والا ہے یا راولہ کوٹ کا رہنے والا ہے یا مظفر آباد کے کسی مضافاتی علاقے میں رہتا ہے, اس کے اوپر کسی جگہ پہ ایف آئی آر ہوئی ہے, وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہو گیا یا کوٹ ایبسکونڈر ہو گیا, اشتہاری ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایک سی آر او بنا رہے ہیں, کرمنل ریکارڈ اپنا اسٹیبلش کر رہے ہیں. جو ہی وہ اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ کیمروں کی بیک اپ میں اس کو رکھ دیتے ہیں. وہ بندہ جو ہی کیمرے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے خود سے کیمرہ دکھا رہا ہے, وہ چہروں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. جو ہی وہ بندہ جس کا ڈیٹا کرمنل ہم اس کیمرے کے اندر رکھیں گے, کسی کیمرے کی آنکھ کے سامنے آئے گا, یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا اور یہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ آپ کا اس مقدمے میں یہ مفرور اس جگہ پہ گھوم رہا ہے. تو دیٹ از بیسیکلی دا ماڈرن ٹیکنالوجی. آپ پولیسنگ کو اس کے بغیر اگر سوچیں تو میرے خیال سے وہ ڈے ڈریمنگ ہوگی. سائملٹینیسلی واٹ اٹ ڈز, وہ یہ کرتا ہے کہ جیسے فیشل ریکگنیشن کرتا ہے, وہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو بھی اسی طرح سے ہم جتنا کرمنل ڈیٹا اس کے اندر سٹولن وہیکلز کا ڈالیں گے وہ ساری کی ساری ڈیٹیکٹ کر کے تو وہ اس کو ہمارے سامنے لے آتا ہے. دیر آر نمبر آف کیسز, بہت ساری ہماری سکسیس سٹوریز ہیں. شہر کے مختلف پوائنٹس کے اوپر ہم نے ویڈیو کالنگ بوتھس بنا دیے, اور آپ کو میں وہ بھی دکھاؤں گا. ان کو ہم نے نہ صرف شہر کے حصل ایریاز میں فکس کیا بلکہ ہمارے جو سٹی کے تھانے ہیں ان کے اندر ہم نے ویڈیو کالنگ بوتھس بنا دیے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہم پراپر تھانوں کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. تھانے کسی ٹائم پہ بلائنڈ سپاٹ ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تھا یا وہاں پہ اخذ ناجائز کی کوئی بات کرتا تھا. ابھی پراپر دا بگ باس از لوکنگ ایٹ یو آل دی ٹائم. آپ کے تھانے سارے کے سارے مانیٹر ہو رہے ہیں, اور اگر تھانے کے اندر کوئی بندہ کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کرتا ہے تو وہاں پہ ہم نے پینک بٹن لگا دیا, وہ ویڈیو کالنگ بوتھ ہم نے لگا دیا. آپ یو جسٹ نیڈ ٹو کلک دیٹ بٹن, وہ پینک بٹن آپ دباتے جائیں گے تو یو ول بی کنیکٹڈ آٹومیٹیکلی ود دی, ہمارے جو باس ہیں آئی جی صاحب کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں گے. سیکنڈ کال ول کم آٹومیٹکلی ہیئر ان کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر. تو وہاں پہ آپ اپنی جو بھی شکایت ہے کسی کے بارے میں, کوئی پولیس والا آپ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا, مس بہیو کرتا ہے یا کوئی پیسے مانگتا ہے, یا جو بھی آپ کی شکایت ہے, آپ کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی, آپ کو ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی جا رہی, آپ کو آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں, یا آپ کا اور جو بھی ایشو ہے وہ اگر تھانے کے لوگ نہیں سنتے, تو آپ کو یو جسٹ نیڈ ٹو پریس ون بٹن. آپ پریس کرتے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے متعلقہ جو ہائیسٹ فورم ہے وہاں پہ آپ کی کمپلینٹ چلی جائے گی اور وہاں پہ وہ کوئکلی رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک یونیک فیچر ہے. اس کو ہم ایکسپینڈ کرنے لگے ہیں ٹو ہول اے جے کے جو ہمارے پینک بٹنز ہیں ان کو ہم لے کے جائیں گے ہمارے اے جے کے جتنے تھانے ہیں ان تک. اب یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے نیکسٹ فیز میں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ فرسٹ فیز میں ہم نے مظفر آباد میں شروع کیا, تو اس کو اب ہم لے کے جا رہے ہیں 20 پولیس اسٹیشنز انشاءاللہ. یو ول سی کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ جو آئی جی صاحب کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اور یہ سب کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے ہمارا, ان کے ساتھ ہم اپنے تقریباً 20 سے زیادہ تھانوں کو کنیکٹ کر دیں گے, جس میں میرپور کے تھانے بھی ہوں گے, راولہ کوٹ کے تھانے بھی ہوں گے, کوٹلی کے تھانے بھی ہوں گے, باغ, جیلم ویلی, نیلم, یہ تمام تھانوں کو انشاءاللہ ہم انٹیگریٹ کر دیں گے. تو یہ ہمارا سیف سٹی ہے. اس میں ابھی ہم آپ کو وہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی اگر ہمیں مشکوک بندہ نظر آتا ہے تو اس کی پراپر مانیٹرنگ ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور ایک اسپیشل فیچر جو ہے اس کے سیف سٹی کے ساتھ ہم نے 6 جو ہیں وہ ہیوی بائکس اس کو کوئک رسپانس یونٹ کے طور پہ اٹیچ کیے ہیں. 2 ہم نے اٹیچ کیے سٹی پولیس اسٹیشن کے ساتھ, 2 ہم نے اٹیچ کیے صدر کے ساتھ, 2 ہم نے اٹیچ کیے سیکریٹریٹ کے ساتھ, کہ اینی تھنگ دیٹ بیڈ ہیپنز اینڈ اٹ کمز ان دی آئیز آف اے سیف سٹی, تو یہاں سے وہ فوراً کال کرتے ہیں. تو ان بائکس کو چونکہ تھوڑے سے تنگ گلیاں بھی ہیں, گاڑی مناسب نہیں تھی, تو ہم نے بائکس کو کوئک رسپانس یونٹ کے طور پہ QRF کے طور پہ ان کو 6 بائکس کو ایٹ دی ڈسپوزل آف سیف سٹی ہم نے رکھا. تو یہ ایک سیف سٹی ہے جو کہ ہمارے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اٹ ہیز بیکم اے سکسیس سٹوری. ہم نے مور دین 50 ایسے انڈیٹیکٹڈ یا بلائنڈ کیسز تھے جو سیف سٹی کے ذریعے ان کو ریزالو کیا. آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے بس سے کہ جو ایریانے مظفر آباد ہیں ان کو
دیکھیے پیغام ہمارا یہی ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ایک ٹرم بولی جاتی ہے پولیسنگ، کمیونٹی پولیسنگ. پولیسنگ آج کے دور میں یہ ٹریڈیشنل دقیانوسی جو سٹائل آف پولیسنگ یہ ختم ہو گئے ہیں، یہ ریڈنڈنٹ ہیں چیزیں. آج کل پولیسنگ آپ ماڈرن ورلڈ کے اندر بھی جا کے دیکھ لیں، کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بغیر پولیسنگ نہیں ہو سکتی. تو میرا تمام جو ہمارے شہری ہے ان سے یہی ہے کہ 15 is not away from you, the police is not away from you, the police officers are not away from you, even the safe city is not away from you. If you find any kind of information regarding any person, you are legally obligated by law. آپ کو law بھی اس بات پہ obligate کرتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مشکوک شخص ہے، اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ کے قرب و جوار میں کوئی بندہ جرم کر رہا ہے، جرم کرنے کا کوئی پلان کر رہا ہے، اس کا کوئی ڈیزائن اس طرح کا ہے، تو آپ اس کی جو فلو آف انفارمیشن ہے ٹورڈز پولیس اس کو کوئکلی رسپونڈ کریں، ہمیں بتائیں اور پھر ہم ان کو رسپونڈ کریں گے. اور انشاءاللہ ہم کمیونٹی کی انوالومنٹ کے ساتھ یہ تمام ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں، یہ جو جدت آ رہی ہے ہماری پالیسنگ کے، اس کی مدد کے ساتھ، کمیونٹی کی انوالومنٹ کے ساتھ، یو ول سی ہم اپنی سوسائٹی کو جو کہ آلریڈی پیسفل ہے، جو کچھ فیکٹرز تھوڑے بہت رہ گئے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ کٹ ڈاؤن کر کے ہماری ایک پیسفل سوسائٹی آپ کے سامنے لائیں گے. آزاد کشمیر میں جرائم سے نمٹنے اور کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی کل تعداد تقریباً 8,000 ہے. جرائم کی کل تعداد تقریباً 10,000 FIR سالانہ ہے. ملک بھر کے کسی بھی دوسرے حصے سے موازنہ کیا جائے تو جرائم کی یہ تعداد بہت کم ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آزاد کشمیر کا معاشرہ پرامن ہے. کیمرہ مین راشد احمد کے ساتھ اپنے میزبان عرفان اکرم کو دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.